نے کہا وکالت کرتے ہیں تو پھر نہیں کیا. تو وہ چیزیں الگ ہی ہو جاتی ہیں. ہاں پھر وہ آپ پھر شو بز میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ اصل پروفیشن. بچپن سے ہی شوق تھا کہ آپ لائر ہی بنیں گے؟ ہاں میں ڈیبیٹ سکول میں کرتا. پہلے وہ تو ٹیچر لکھ کے دیتے تھے تو ہم یاد کر کے سپیچ کرتے تھے. جب 8ویں 9ویں 10ویں میں تھے تو میں نے بڑے مقابلے تقریری مقابلے میں ہمیشہ ہی فرسٹ آتا تھا. اس کے بعد میں کالج میں آ گئے. وہاں بھی اپنے کالج کو میں ڈی جے سائنس کالج میں تھا تو ریپرزینٹ کرتے تھے. اور اسی طرح پھر وہ کالج کے الیکشن لڑتے تھے. میں پریزیڈنٹ بھی تھا کالج یونین کا. تو بس یہ شوق ہی تھا. کبھی کسی مجرم کو کوئی ایسی سزا دی جو سزا تو تھی مگر سبق آموز؟ ہر سزا جو ہے وہ سبق آموز کے لیے ہی دی جاتی ہے. مطلب سزا کو بیسیکلی پنشمنٹ کے طور پہ تو نہیں دیا جاتا. یہی دیا جاتا ہے کہ بھئی اس کو یہ پنشمنٹ دے رہے ہیں تاکہ یہ آئندہ نہ کرے اور دوسروں کے لیے ڈیٹرنس ہو کہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہوگا. تو جو بھی سزا ہوتی ہے وہ سبق آموز ہی ہوتی ہے. اپنی لائف کو کیسے انجوائے کرتے ہیں سر؟ اچھا مجھے کام کرنے میں مزہ آتا ہے, باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے, جوکس بہت سناتا ہوں دوستوں کو. اور ابھی جو ہے کالم لکھتا ہوں پچھلے 2 سال سے تو اس میں بڑے شعر ہمیں سنائے نا کوئی. تو جو شعر ہوتے ہیں نا تو اس میں شعر جب میں سلیکٹ کر رہا ہوتا ہوں تو شعر پڑھنے بیٹھ جاتا ہوں تو پتا چلا کہ وہ لکھنا رہ جاتا ہے. 1 گھنٹہ پڑھتا رہتا ہوں. تو انجوائے اٹ. ہمیں سنائے نا کچھ سر. کون سا شعر ہے؟ فیض صاحب کا ہے دیوار شب اور عکس رخ یار سامنے. دیوار شب اور عکس رخ یار سامنے پھر دل کے آئینے سے لہو پھوٹنے لگا. پھر وضع احتیاط سے دھندلا گئی نظر پھر ضبط آرزو سے بدن ٹوٹنے لگا. واہ کیا بات ہے سر. بے شمار ہے. تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی وہ رخسار وہ ہون زندگی دن کے تصور میں لٹا دی ہم نے. تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں تجھ کو معلوم ہے کہ عمر گنوا دی ہم نے. واہ کیا بات ہے. یا وہ ہے نا ان کا وہ لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجئے. کیا بات ہے سر. ریشم و اطلسوں کے مخاب میں نہلائے ہوئے. غالب کا ہے جب کہ تجھ پہ نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے. یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں یہ غمزہ و اشوا و ادا کیا ہے. بہت اس میں تو ڈوب جائے تو ڈوب ہی جاتا ہے آدمی. سمندر ہے یہ. کبھی کچھ اور ٹرائی کیا سر لائر بننے کے علاوہ؟ کبھی تنگ آئے اپنے کام سے کہ میں کچھ اور ہوتا؟ نہیں کیا بڑا خوش عمر سے لگتا ہے میں پیدا ہی صرف اسی کام کے لیے ہوا ہوں. حالانکہ پتا ہے ہمارے کلائنٹس جنہوں نے ہمارے سامنے بزنس سٹارٹ کیے وہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اتنے امیر ہو گئے. ان کے پاس مرسیڈیز کاریں واریں آ گئیں. پتا ہے میری وائف کئی دفعہ کہتی ہے کہ یہ کام آپ بھی کر لیتے. لیکن میں کہتا ہوں بس جو میں کر رہا ہوں مجھے کام آتا ہی یہی ہے. خوشی ہوتی ہے, اچھا فیل کرتے ہیں کہ I like it. آپ وکیل بن ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے اندر وہ ان بلٹ جو ہے نا کیا ہوتا ہے اس کی روح نہ ہو. مطلب آپ بن ہی نہیں سکتے. وکیل کے لیے ایک خاص کوئی مینوفیکچرنگ چپ ہے جو اس کے اندر لگی ہوتی ہے. اگر وہ چپ نہیں لگی ہوئی تو ٹھیک ہے آپ ڈگری بھی لے لیں گے, بڑا دفتر بھی کھول سکتے ہیں. اگر آپ کا ابا امیر آدمی ہے تو آپ کو بہت بڑا دفتر خرید دے گا, بڑی کتابیں بھی خرید دے گا, لیکن آپ وکیل نہیں بن سکتے. اور وکیل بننے کے لیے آپ کے اندر وہ چپ ہونی چاہیے, تبھی آپ سکسیسفل لائر ہو سکتے ہیں. پھر آپ انجوائے کرتے ہیں اپنا کام, یعنی اور جس کام کو آپ انجوائے کرتے ہیں اسی میں کامیابی ہوتی ہے. جیسے آپ کو ماڈلنگ میں مزہ آتا ہے. You like it? Yeah, I love my work. Modeling it's my passion. Yes. تو اسی طرح ہر انسان کو اپنے کام سے پیار ہونا چاہیے, رائٹ؟ کام سے پیار ہو تو آپ بہت آگے نکل جاتے ہیں. جی. اس لیے کہ وہ جب کام آپ کی ہابی بن جاتا ہے تو آپ اس سے تھکتے نہیں. آپ دیکھیں نا آپ کو شوٹ میں پتہ نہیں 18 گھنٹے لگ جاتے ہوں گے. اب عام آدمی کو اگر 18 گھنٹے کام کے لیے کہیں تو وہ تو پاگل ہو جائے گا, کہے گا مجھے اوور ٹائم دو. سر کبھی گھر میں فیصلہ کیا کسی چیز کا بہت ہی؟ گھر کے سارے فیصلے بیگم کے اوپر چھوڑے ہوئے ہیں. آپ کبھی نہیں کرتے؟ میرا کوئی مانتا ہی نہیں وہاں. بالکل بھی نہیں. نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کبھی کوئی ایک فیصلہ گھر میں آپ نے کہہ دیا ہو کہ بس یہ میرا فیصلہ ہے؟ نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میری اتنی جرات ہی نہیں. میں نے گھر میں اگلے دن بھی آنا ہوتا ہے. بچوں کو کیا بننا ہے, کیا خواہش؟ ماشاءاللہ میرے بچے جی, بیٹا جو ہے اس نے یو پین سے انڈر گریڈ کیا ہے اور بیٹی جو ہے اس نے ییل سے کیا ہے, اور میری دوسری بیٹی USC یونیورسٹی آف ساؤدرن کیلیفورنیا مارشل بزنس اسکول میں ابھی اس نے 3rd ایئر پاس کیا ہے. بس 3 ہی بچے ہیں ماشاءاللہ. اور وہ بھی لائر ہی بننا چاہتے ہیں؟ نہیں, کسی بچے کو لاء میں نہیں لائے ہیں.
بیٹا انویسٹمنٹ بینکنگ میں چلا گیا ہے, ییل میں جو بچی ہے وہ ایجوکیشن میں چلی گئی ہے, اور یہ ابھی پڑھ رہی ہے. بچپن میں کیا سوچتے تھے, کیا بنوں گا بڑے ہو کے؟ ہاں, میں ایک چھوٹا سا لڑکا ہوں اور کام کروں گا بڑے بڑے, یہ سوچتا تھا, یہ نہیں پتا تھا بنوں گا کیا. بالکل بھی نہیں, کبھی کوئی وش نہیں تھا کہ میں کچھ ایسا کروں. اس زمانے میں کوئی ایسی چیز ہوتی نہیں تھی, بس یہی تھا کہ بس میں ایک چھوٹا سا لڑکا ہوں اور کام کروں گا بڑے بڑے. تو چھوٹا سا تو ابھی بھی ہوں, کام بڑے بڑے کروں. سر اگر آگے چل کے کسی مووی کی آفر آئی تو کر لیں گے؟ نہیں, اب کیا کریں گے, ایکٹنگ نہیں, اب گزر گئی, عمر ہی گزر گئی. اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں, میں نے آپ کو دیکھا ہے, میری ماما آپ کی فین ہے. اچھا, تھینک یو. کھانے میں کیا پسند ہے آپ کو؟ کھانے میں کیا پسند ہے, مجھے کافی چیزیں پسند ہیں. آئی انجوائے فوڈ نا, آپ کو میرے وزن سے ہی لگ رہا ہوگا. اور کھانا پسند ہے. فیوریٹ بک آپ کی کون سی ہے؟ فیوریٹ بکس تو قرآن شریف ہی ہے. قرآن شریف ہے, ماشاءاللہ. I like it, I love it. اور میں اس کو ترجمے سے پڑھتا ہوں, کیونکہ وہ ویسے تو سمجھ لوگوں کو نہیں آتے. میں ہر آدمی کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ اس کو اپنے میز پہ رکھیں, اور جب ٹائم ملے آپ 3, 4, 5 لائنیں ہی پڑھ لیں ترجمہ, تو آہستہ آہستہ پھر آپ کو شوق ہو جائے گا پڑھنے کا. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو لوگ ادھر ادھر الٹے سیدھے فتوے دے رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ اس سے گمراہ نہیں ہوں گے. آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ بھئی ریلیجن ایکچوئل کیا ہے. آپ تو عرب کنٹریز میں رہی ہیں, یو نو اٹ, کہ وہاں اصل ریلیجن کیا ہے, دے نو اٹ. تو سملرلی یو, مطلب بالکل یہی بات ہے. قرآن شریف کو قرآن شریف پڑھیں, بس یہ تو ہے, سارا کچھ اسی کے اندر لکھا ہوا ہے. یہ ہمارا کوڈ ہے, یہ کانسٹیٹیوشن ہے. آپ کو پتہ ہے یہ اتنی یہ چیزیں بعد میں نکلی, ہیومن رائٹس اور میگنا کارٹا اور پتہ نہیں کیا کیا, کسی گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں, ایکول رائٹس, یہ تمام چیزیں اگر آپ دیکھیں تو رسول اللہ کا جو آخری خطبہ ہے اس کے اندر جو جو باتیں کہی گئی تھی, آپ جتنے چارٹرز آف ہیومن رائٹس دیکھ لیں, UNO کا دیکھ لیں, میگنا کارٹا دیکھ لیں, ہمارا کانسٹیٹیوشن دیکھ لیں, فرینچ کانسٹیٹیوشن دیکھ لیں, سب میں وہی باتیں لکھی گئی ہیں, صرف یہ کہ تھوڑی بڑھا چڑھا دی گئی ہیں. وہ تو سپیچ تھی نا, تو سپیچ میں تو ایک آپ کو لائن دی جاتی ہے, پرنسپل دیا کہ کسی گورے کو کالے پر, کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. اگر کوئی فضیلت ہے تو وہ تقویٰ ہے, اور تمام لوگ برابر ہیں. تو یہ باتیں جو ہیں یہ بیسک پرنسپلز ہیں. پھر وہ فتح مکہ کے بعد جو دشمنوں کو معاف کر دیا, تو آج جتنے وارز ہوتی ہیں پھر جب رکتی ہیں تو جو معاہدے ہوتے ہیں تو اس کے قیدیوں کو وہ معاف کر دیتے ہیں, ایک دوسرے کے ایکسچینج ہوتے ہیں. پرزنر آف وار کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے تو وہ وہی ہے جو رسول اللہ کیا کرتے تھے. اب آج وہ کتابوں میں آ گیا ہے, اور وہ کہتے ہیں جی بڑی مہذب ہو گئی ہے دنیا. تو مہذب تو جہاں سے شروع ہوا ہے وہ دیکھو نا, کس نے مہذب کیا, سبحان اللہ ہیں. تو یہ باتیں ہیں جناب. لوگ پتہ ہے ہمارے ہاں تو ہماری اچھی چیزوں کو پروجیکٹ نہیں کیا جاتا, اور ہماری برائیوں کو پروجیکٹ کر کر کے ہم خود اپنے آپ کو بدنام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے میں بہت برائیاں ہیں, اچھائیوں کو اجاگر کرو تاکہ دوسروں کو پتہ لگے کہ ہم اچھے لوگ ہیں. برائیاں تو وہ ویسے ہی ہماری دیکھ لیتے ہیں. اٹس ٹرو. تو سر آپ فیصلہ اکثر قرآن کو نظریے میں رکھ کے کرتے ہیں یا اپنی کتابوں کو دیکھ کے نظریے میں؟ نہیں, اب ہمارے ملک میں تو دیکھیں نا جی, جو لا آف دا لینڈ ہوتا ہے فیصلہ اس کے مطابق ہوتا ہے. لیکن اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے دل میں, دماغ میں, روح میں, خون میں, ہر جگہ قرآن ہوتا ہے. تو کوئی فیصلہ اس سے آؤٹ ہو سکتا ہی نہیں. قرآن کے فیصلے میں آپ چاہتے ہیں, قرآن کا فیصلہ مطلب وہ جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے, آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ چاہے کسی قانون کے تحت فیصلہ کریں, آپ ود ان اس کی چار دیواری کے اندر ہوتے ہیں. مطلب آپ اس سے باہر ہو, مسلمان ہے تو وہ باہر نہیں ہو سکتا. تو اسی کو رکھ کے آپ فیصلہ سنا دیتے ہیں. بالکل, مطلب وہ تو آپ کے ذہن میں ہے نا جی, اس کو تو پیچھے سے وہ دماغ میں گھس گیا ہے. سر کبھی مدعی اور مجرم میں کورٹ کے اندر لڑتے ہوئے دیکھا؟ اکثر ہوتی ہیں لڑائیاں, لڑتے ہیں, لیکن کورٹ میں ایک ڈسپلن ہوتا ہے, پولیس ہوتی ہے, پھر مجرموں کو ہتھکڑیوں میں رکھا کوئی ہوتا ہے. ایک ایسا ڈائلوگ کیا تھا آپ کو جو مدعی نے مجرم کو کہا یا مجرم نے مدعی کو؟ نہیں, اس کا نہیں ہے. میں آپ کو ایک ٹائپسٹ کا بڑا مزیدار, آپ بھی بلوچ ہو تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا. ہمارے ہائی کورٹ میں کاپنگ برانچ کے اندر ایک بڑے بزرگ ٹائپسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بڑے ایماندار ہیں. تو اگر آپ کے 8 آنے بھی بچ جائیں گے نا تو وہ 8 آنے زیادہ نہیں لیں گے, وہ ہر میز پہ جائیں گے, بھئی کسی کے پاس کھلا ہے تو یہ 8 آنے دے دیں. اچھا, ایک دن کیا ہوا, ہمارے پاس ایک مکرانی آیا, اس کی کوئی اپلیکیشن ٹائپ کرانی تھی, ٹائپ کرا لی, تو وہ 2 روپے کوئی بچ رہے تھے اس کے, تو
وہ اسے کہنے لگے ٹھہرے ٹھہرے رکیں, یہ اپنے 2 روپے لے جائیں. تو اس نے کہا تم رکھو. کہتا نہیں نہیں یہ لے لیں, آپ قیامت والے دن میرا گریبان پکڑیں گے. تو بکرانی اس کو پتا کیا کہتا ہے, قیامت والے دن ہم جدھر ہوئیں گا تم ادھر پہنچ نہیں سکتا ہے. یعنی وہ اپنا مقام جو ہے بہت بلند سمجھ رہا تھا. تو اس نے کہا کہ آپ قیامت والے دن میرا گریبان پکڑیں گے. کہتا ہے ہم قیامت والے جدھر ہوئے گا تم ادھر پہنچ ہی نہیں سکتے. تو کبھی کورٹ میں ایسا نہیں ہوا سر کسی مدعی نے مجرم کو کہا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, جان سے مار دوں گا؟ روز ہی ہوتا ہے, پارٹ آف دا گیم, مطلب اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں. تو اس کی وجہ سے پولیس والے پھر ان کو سیڑھی آگے لے جاتے ہیں, چلو چلو. وہ پولیس والوں کی قیدیوں کی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں, 2 ہاتھ میں ہتھکڑی باندھی ہے اس پہ لڑائی ہوتی رہتی ہے, ایک میں باندھی ہے اس پہ, مطلب بڑے وہاں چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. سب سے خطرناک مجرم کون سا لگا؟ سب سے خطرناک مجرم سارے ہی خطرناک ہوتے ہیں. کوئی ایک سر جس سے بہت ڈر لگا ہو آپ کو؟ نہیں, ہمارے لیے تو روٹین ہو جاتی ہے. نہیں ایسے کوئی بھی نہیں ہے. لوگوں کے لیے وہ بڑے بڑے ڈرانے تھے, لیکن ہمارے لیے تو وہ نارمل تھے. اور سب سے زیادہ مرڈر کس نے کیا؟ اب آج کل ہو گیا رواج, ایک آدمی آتا ہے 30 40 مرڈر والا, لیکن پرانے زمانے میں تو بس 1 یا 2 ہی مرڈر والے لوگ آتے تھے اور ہم انہی کے کیس چلاتے تھے. آج کل تو یہ جو نئے آپ دیکھتے ہیں جوائنٹ انٹروگیشن ہوتی ہے, 4 فٹ کا لڑکا ہوتا ہے, جب اس کی انٹروگیشن ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے میں نے 30 کیے ہوئے ہیں, میں نے 20 کیے ہوئے ہیں. اور آپ اگر اس کو دیکھو تو آپ تو ماشاءاللہ اتنا قد ہے, آپ سمجھو میں پاکٹ میں رکھ لوں گی. لیکن وہ 40 30 25 مرڈرز میں آیا ہوتا ہے. زیادہ کیسز آتے ہیں سامنے, سب سے زیادہ کیس آئے ہیں آپ کے سامنے؟ زیادہ کیس کس طرح کے؟ نہیں اب تو خیر مطلب یہ تو ہیں ہی, مرڈرز تو ہوتے ہیں, ریپ بھی ہوتے ہیں, ڈیکوائٹیز ایک زمانے میں اتنی آئی ہیں, اب شکر اللہ کا کم ہو گیا ہے اس کا. اور گاڑیاں چھیننے کے کیس بہت آئے ہیں اس ٹائپ کے, مطلب جو اکنامک کرائمز. گھریلو تو بیچاری ڈیورس وغیرہ وہ فیملی لا وہ ایک شعبہ ہی الگ ہے, ان کے کورٹس بھی الگ ہے, سول ججز ہوتی ہیں, زیادہ تر لیڈیز ہیں, اور وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. پھر رینٹ لا ہے, رینٹ کے کیسز ہیں, وہ شریف لوگ بیچارے لینڈ لارڈ ٹیننٹ ان کے آپس کے جھگڑے ہوتے ہیں. پہلے دکان کرائے پہ دے دیتے ہیں, جب دکان چل جاتی ہے تو لینڈ لارڈ کہتا ہے میں اپنے بیٹے کو کھول دوں, تو فوراً درخواست لگا کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ مجھے بیٹے کے لیے چاہیے. اب وہ بیچارہ کرایہ دار کہتا ہے کہ صاحب 20 سال جب ادھر کوئی جھاڑیاں تھی تو میں آ کر بیٹھا تھا, اب آج یہاں گاہک آنے شروع ہوئے ہیں تو یہ آ گیا. تو مطلب بڑی زندگی کی تلخ حقیقتیں ہیں, زندگی بڑی مشکل ہے, اور زندگی جو ہے نا وہ ہر طرف میٹھی میٹھی نہیں ہے جتنی خوبصورت نظر آتی ہے. جتنی خوبصورت نظر آتی ہے, اس کی تہ کے نیچے نا بہت لہریں ہیں, اور وہ بڑی تکلیف دہ لہریں ہیں, اوپر سے بس اس کو کور کر کے چلنا پڑتا ہے. اور اپنی کوئی لائف کی سب سے اچھا کوئی ایسی بات بتائے جو ہمیں نہ پتا ہو, آپ کے ساتھ کوئی ایسا وقت, کوئی ایسا کام آپ نے جو کیا ہو, کچھ یاد ہے تو شیئر کر دیں ہمارے ساتھ. نہیں, جو کرتا ہوں سب کے سامنے ہی کرتا ہوں, کوئی ایسا نہیں ہے. اور پاکستان میں رہنا چاہیں گے فیوچر میں اگر؟ I love it. میں تو ساری زندگی بھی یہاں گزار دی, اور میں تو جوانی میں مجھے بڑا چانس تھا گرین کارڈ وغیرہ ان چیزوں کا, لیکن میں نے کہا کہ نہیں, مجھے ادھر ہی رہنا ہے. And I'm happy that I lived here. Really? یہاں ریکگنیشن ہے, نام ہے, عزت ہے, پھر سارے لوگ اپنے ہیں. ٹھیک ہے پتہ نہیں باہر جاتے تو پیسے زیادہ کما لیتے, لیکن یہاں بھی اللہ نے دے دیے, جو قسمت میں تھے سارے مل گئے. جی تو لیتے ہیں سر ایک چھوٹا سا بریک, اور ہمارے ساتھ رہیے گا.